السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہر جو طبقہ ہے، ہر جو اس وقت باشعور آدمی ہے، سمجھدار آدمی ہے، جس کے پاس شعور ہے، وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے سے چند افراد کو نوازا جا رہا ہے۔ اور آپ اس کو سمجھیں بھی کہ اس کے اندر کیا عوام کی بات کی گئی ہے، کیا اس کے اندر کوئی پبلک کی بات کی گئی ہے، کیا اس کے اندر کوئی عام آدمی کی بات کی گئی ہے، ملک کے اندر مہنگائی کی بات کی گئی ہے، ملک کے اندر بے روزگاری کی بات کی گئی ہے، ملک کے اندر جو اس وقت خراب حالات ہیں ان کی بات کی گئی ہے؟ نہیں کی گئی۔ دو چار لوگوں کو بس نوازنے کے لیے، اداروں کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر عمران خان اور پی ٹی آئی والوں نے تو تحریک چلائی، انہوں نے کہا اس آئین کو میں نہیں مانتا، اس دستور کو، صوبہ بے نور کو میں نہیں مانتا۔ لیکن اب باقاعدہ طور پر اس کے اوپر علماء کرام، اسلامی اسکالرس نے اور اسلام کی سمجھ بوجھ رکھنے والوں نے اس کے اوپر بیانات جاری کیا ہے۔ وہ بیانات بڑے اہم ہیں۔ پہلے تو جماعتوں کی جانب سے، سیاسی جماعتوں کی جانب سے، لوگوں کی جانب سے، پبلک کی جانب سے اس کو بالکل ایک غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری قرار دیا جا رہا ہے۔ لیکن اب علماء کرام کی جانب سے بھی اس کی سخت مخالفت کی گئی ہے۔ وہ کہا گیا ہے کہ اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی ترمیم، اس طرح کے آرٹیکل، اس طرح کی شکل آئین میں نہ ڈالنا۔ آئین جو پورا اس وقت قرآن و سنت کے اوپر کھڑا ہے، کوئی بھی قانون، کوئی بھی شک، کوئی بھی آرٹیکل قرآن و سنت کی مخالفت میں یا ان کے خلاف، یا اگر اس کا تصادم قرآن و سنت کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ اس کا بنیادی نقطہ ہے، یہ اس کا بنیادی پوائنٹ ہے ہمارے آئین کا۔ اب علماء کرام کی جانب سے کیا کہا گیا، کس کس نے اس کے اوپر بات کی ہے، وہ اہم ترین معلومات آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، جمعیت اہل حدیث پاکستان، ان کے صدر جو اس وقت ہے علامہ حشام الہی، ان کی جانب سے بھی اس بارے میں بات کی گئی، خطاب کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو دیوبند مکتبہ فکر کے مفتی ہیں، یا ان کی جو ٹاپ کی پرسنالٹی ہے، مفتی تقی عثمان، انہوں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کر کے اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ اب اگر یہ دو چار لوگ سامنے آئے ہیں، تو اگر اسلامی اسکالر سے، علماء کرام سے بات کی جائے گی، مفتیان دین سے، تو وہ ضرور اس کے اوپر رائے دیں گے اور اس کے خلاف رائے دیں گے۔ انہوں نے پہلے کیا کہا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے اندر اصل میں ہوا کیا، پہلے آپ اس کو سمجھ لیں جس کی یہ لوگ مخالفت کر رہے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہوا ہے کہ تمام عہدے داران کو، تمام ٹاپ کے لوگوں کو، جس میں فیلڈ مارشل بھی ہے، جس میں صدر بھی ہے، جس میں کابینہ بھی ہے، گورنمنٹ بھی ہے، وزیر اعظم کو بھی شامل کرنا ہے اس کے اندر مقصد تو تھا، لیکن وہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس سے عمران خان کو ڈائریکٹ فائدہ ہونا تھا۔ اس لیے وزیر اعظم والا جو انہوں نے آئیڈیا وہ ڈراپ کر دیا۔ تو یہ جو یہاں پر ان کو تاحیات عہدے، تاحیات مراد، تاحیات استثناء، تاحیات کرسی پر براجمان، آخری سانس تک، جب تک آپ کا دل کرے آپ بیٹھے رہیں، تو علماء کرام کی جانب سے کہا گیا کہ یہ کس قسم کی ترمیم ہے، یہ کس قسم کا آرٹیکل ہے، یہ کس قسم کی شک ہے، یہ کس قسم کی چیز آپ نے ڈال دی ہے اس کے اندر۔ یعنی دنیا میں کسی جگہ پر اس طرح کی بات ہوتی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی شخص آتا ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی شخص کسی عہدے کے پر آتا ہے، بیٹھتا ہے، کارکردگی دکھاتا ہے، تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کی ایج لمٹ ہوتی ہے، اس کی پرفارمنس کی ایک لمٹ ہوتی ہے،
وہ کارکردگی دکھاتا ہے تو عہدے کے اوپر رہتا ہے. ایک ایج ہوتی ہے، ایج ختم ہو گئی، لمٹ ختم ہو گئی، کارکردگی ختم ہو گئی، اس کے بعد گھر جائے. اور اس دوران اگر اس نے کوئی دو نمبری کی ہے، اگر اس نے کوئی کرپشن کی ہے، اونمار کی ہے، اقربا پروری کی ہے، نیپوٹزم کیا ہے، لوگوں کو نوازا ہے، خرد برد کی ہے، تو اس کا احتساب ہوگا، اس سے جواب پوچھا جائے گا، اس سے سوال پوچھا جائے گا، اس کا جواب لیا جائے گا. بڑی بڑی یہاں پر مثالیں دی جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کا دور ایسا تھا، ان کا دور ایسا تھا. خلفائے راشدین کی مثالیں دی جاتی ہیں، اپنے آپ کو خلیفہ امیر المومنین بنانے کی باتیں کی جاتی ہیں. پہلے آپ ان کا طرز عمل تو دیکھیں، آپ ان کا حکومت کرنے کا انداز تو دیکھیں، کتنا عوامی، کتنا اسلامی. آپ کے اندر وہ صلاحیت ہوتی نہیں اور باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں. تو یہ جو سارا کچھ اس وقت آئین کے اندر ڈالا جا رہا ہے، ترمیم کی جا رہی ہے، ترمیم کے ذریعے سے ان کو باقاعدہ طور پر غیر اسلامی اور غیر شرعی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. علماء کرام کی جانب سے، عام آدمی کی جانب سے نہیں، صحافیوں کی جانب سے نہیں، سیاستدانوں کی جانب سے نہیں. علماء کرام جو کہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اسلامی تاریخ کے اوپر ان کی گرپ ہے، کمانڈ ہے، تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ترمیم غیر اسلامی، غیر شرعی یہ ترمیم ہے. یہ نہ صرف علامہ حشام الہی ان کے جانب سے بات کی گئی. اب آپ کو بتایا انہوں نے اس کے اوپر بھی بات کی کہ یہ جو علامہ ناصر مدنی، پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان، انہوں نے کہا کہ یہ جو ملک کے اندر اس وقت 25 ہزار دے کے آپ امام مسجدوں کو خریدنا چاہتے ہیں، 25,000 کے بدلے آپ 2 کروڑ کی، 3 کروڑ کی، 5 کروڑ کی مسجد کو قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ہتھیانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہونے دیا جائے گا. پلے سے مسجد بنائیں اور اس کے اندر اپنا مرضی کا امام مسجد لگا دیں، 25,000 دے، 20,000 دے، جتنے مرضی پیسے دیں، اپنی مسجد بنائی پلے سے، لگائیں اس کے اوپر 5 کروڑ کسی علاقے کے اندر بنا کے، ایک ماڈل بنا کے، تو دکھائیں لوگوں کو کہ یہ ہے مسجد ہماری، یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور گورنمنٹ کے کنٹرول کے اندر ہونے کی وجہ سے اس کے اندر جو امام مسجد ہوگا وہ بھی گورنمنٹ کا آدمی ہوگا، اس کو تنخواہ دی جائے گی. یعنی لوگ پیسہ لوگ دیتے ہیں مسجد کے لیے، وہ پیسہ دیتے ہیں، وہ بناتے ہیں 5-5، 10 کروڑ کی ایک نارمل مسجد اس وقت پاکستان کے اندر آپ کو مل جائے گی. چھوٹی سی مسجد، بڑی بڑی مسجدوں کی تو بات ہی نہ کریں، وہ کتنے کروڑوں کی بن جائیں گی. تو یہ جو تمام چیزیں کی جا رہی ہیں، اس کے اوپر اب آواز اٹھائی جا رہی ہے، بات کی جا رہی ہے. اسی وجہ سے اس کو، یہ ترمیم جو کی گئی ہے، اس کو غیر اسلامی اور غیر شرعی ڈکلیئر کیا گیا.